ناظرین، عظیم منگول حکمران چنگیز خان 1162 میں پیدا ہوا تھا۔ اس کا اصل نام تموجن تھا۔ چنگیز خان کے حکمران بننے سے پہلے منگول قبائل اپنی غیر معمولی حربی صلاحیتوں کو ایک دوسرے کے خلاف جنگ و جدل میں بے دردی سے ضائع کرتے تھے، مگر چنگیز خان وہ پہلا منگول سردار ثابت ہوا جس نے منگولیا کے سینکڑوں قبائل کو اپنی مرکزی قیادت کے تحت متحد و یکجا کر کے انہیں ساری دنیا کو اپنا زیر نگیب بنانے کا سنہرا خواب دکھایا۔ 1206 میں منگول سرداروں کے ایک جرگے میں تموجن کو چنگیز خان کا خطاب دیا گیا، جس کے معنی ہے کائناتی شہنشاہ۔ آنے والے حالات نے ثابت کیا یہ لقب تموجن کی شخصیت پر پوری طرح سے صادق آتا ہے۔ چنگیز خان جنگیں جیتنے اور سلطنت کے استحکام کے لیے بہترین اور بعض دفعہ عجیب و غریب سیاسی حکمت عملیاں اختیار کرنے سے بھی گریز نہیں کرتا تھا۔ مثلا چنگیز خان اپنے مفتوحہ علاقوں پر قبضہ برقرار رکھنے کے لیے وہاں کے حکمران خاندانوں میں اپنی بیٹیوں کی شادی کرا دیا کرتا تھا۔ اس کے بعد وہ اپنے دامادوں کو میدان جنگ میں بیچ دیا کرتا تھا تاکہ ان کی غیر موجودگی میں حکومتی امور ان کی بیٹیاں سنبھال سکیں۔ اس کے زیادہ تر داماد عموماً جنگوں میں دشمن کے ہاتھوں قید ہوتے یا پھر مار دیے جاتے۔ یوں اس کی بیٹیاں کامیابی کے ساتھ دوسروں کی سلطنت پر حکومت کرتی رہتی تھی۔ اس کے علاوہ چنگیز خان اپنی فوجوں کی تعداد بڑھا چڑھا کر ظاہر کرتا اور کسی بھی علاقے پر حملے سے قبل وہاں اپنی حملہ آور فوج کی زیادہ تعداد کی جھوٹی افواہیں پھیلاتا اور گھوڑوں پر لکڑی کی ڈھمی بٹھا کر اپنے دشمنوں کو مرغوب کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ تاریخ انسانی میں چنگیز خان ہی وہ پہلا ظالم حکمران تھا جس نے سب سے پہلے اپنے حریفوں کے خلاف حیاتیاتی ہتھیار کا بے دریغ استعمال کیا۔ منگول افواج محاصرے کے دوران شہر میں منجنیق کی مدد سے ایسے مردہ فوجیوں کی لاشیں پھینکتی تھی جو وبائی مرض طاعون سے شدید متاثر ہوتے تھے۔ چنگیز خان کا 1227 میں منگولیا میں انتقال ہوا۔ اپنی موت سے کچھ دیر قبل اس نے 2 وصیتیں کی تھی۔ پہلی یہ کہ اس کے تیسرے بیٹے اکتائی خان کو اس کا جانشین مقرر کیا جائے، دوسری یہ کہ مرنے کے بعد اس کی قبر کو دنیا بھر کی نگاہوں سے خفیہ رکھنے کی ہر ممکن کوشش کی جائے۔ دوسری وصیت اس لحاظ سے بڑی عجیب و غریب تھی کہ دنیا کا حکمران اور فاتح مرنے کے بعد اپنی آرامگاہ کو یادگار بنوا کر دنیا میں باقی رہنا چاہتا ہے، اور بعض اوقات اپنے اس مقصد کے حصول کے لیے مرنے سے قبل ہی اپنے عظیم الشان مقبرے تعمیر کرواتا ہے، جیسا کہ فرعون مصر نے اہرام تعمیر کروائے۔ مگر چونکہ چنگیز خان اپنی موت کے بعد اپنی قبر کا کوئی نشان باقی نہیں چھوڑنا چاہتا تھا، چنانچہ وصیت پر عمل کیا گیا اور چنگیز خان کی تدفین کرنے کے بعد اس کی قبر کے اوپر کم و بیش سینکڑوں گھوڑے توڑا دیے گئے تاکہ زمین کی اوپری سطح اس قدر ہموار ہو جائے کہ کوئی شخص چنگیز خان کی قبر کا سراغ نہ لگا سکے۔ اس کے بعد چنگیز خان کے وفاداروں نے ہر اس شخص کو بے رحمی سے قتل کر دیا جو چنگیز خان کی تدفین کے موقع پر موجود تھا یا قبر کے درست مقام سے آگاہ تھا۔ جن غلاموں نے قبر بنائی تھی انہیں کچھ سپاہیوں نے قتل کیا اور پھر غلاموں کو قتل کرنے والے سپاہیوں کو بھی قتل کر دیا گیا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ایک دریا کا رخ اس کی قبر کی طرف موڑ کر قبر کو ہمیشہ کے لیے گمنام بنا دیا گیا۔ چنگیز خان کی موت کو تقریباً 8 صدیاں بیت چکی ہیں، لیکن تاحال اس کی قبر گم شدہ ہے۔ ایک ماہر آثار قدیمہ نے چنگیز خان کی قبر کی تلاش میں اپنی زندگی کے 40 سال صرف کیے، لیکن وہ بھی اس کی قبر کا سراغ نہیں پا سکا۔ مشہور و معروف تحقیقی ادارے نیشنل جیوگرافک نے سیٹلائٹ ٹیکنالوجی کے ذریعے چنگیز خان کی قبر تلاش کرنے کی مہم کا آغاز کیا تھا، جس کا نام ویلی آف خان پروجیکٹ رکھا تھا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ چنگیز خان کی قبر تلاش کرنے میں ہمیشہ غیر ملکی افراد کی ہی دلچسپی رہی ہے، جبکہ منگولیا کے مقامی لوگ چنگیز خان کی قبر کا پتہ لگانے میں بالکل دلچسپی نہیں رکھتے، بلکہ بعض اوقات اس طرح کی مہم جوئی کی مخالفت بھی کرتے نظر آتے ہیں۔ دراصل اس کی بڑی وجہ ایک خوف بھی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اگر چنگیز خان کی قبر کو دریافت کر لیا گیا تو دنیا تباہ و برباد ہو جائے گی۔ کچھ ماہرین ارضیات منگولوں کی ان باتوں کو چنگیز خان کے لیے منگولیائی لوگوں کا احترام سمجھتے ہیں۔ ان ماہرین کے مطابق جو کہ چنگیز خان خود نہیں چاہتا تھا
کہ اسے کوئی یاد رکھے، لہٰذا اس سے محبت کرنے والے مقامی لوگ آج بھی چنگیز خان کی خواہش کا احترام کر رہے ہیں۔ ناظرین کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، ویڈیو پسند آئی ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا اور آنے والی انٹرسٹنگ ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔